قریب کرے گا، قریب کر کے اپنا گوشہ رحمت رکھے گا، پھر اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دے گا۔ وہ یہ چادر نہیں ہوگی اے میں بندہ تو میری چادر ہے، وہ خدا ہے تو خدا کی چادر ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی اللہ کی چادر جانے خدا یا جانے مصطفیٰ؟ کہیں نا جی سبحان اللہ۔ بھائی جسے نہیں سمجھ آئی نہ بولیں، جسے آئی بولیں سبحان اللہ۔ مولانا آپ بھی بولیں سبحان اللہ۔ اے بھی حدیث سن لو، مولوی زیادہ چپ رہے ہیں، میں اتنا خان دی نات سن کے آج ہاتھ رکھی دیا۔ وہ اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ ہم بولیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے تو وہ یہ سن لے، حضور کے نام پر چپ رہنے والا چھوٹا ہوتا ہے، بولنے والا بڑا ہو جاتا ہے۔ سنیں 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 سنیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، علم سے نہیں بولنے ہوتا، خدا کی قسم، ضرب یضرب سمع یسمع کرم یکرم فتح یفتح، اس سے نہیں بولنے ہوتا، یا زبان سے نہیں بولنے ہوتا، یا زور سے نہیں بولنے ہوتا، بولتا وہ ہے جس پر محمد کی نگاہ ہوتی۔ وہ سمجھ آئیے نہیں؟ وگرنہ میں علماء سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تو بولی تھی، ابو جہل نہیں بولا تھا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آئی؟ اوے حضور کا نام ابو جہل نے کیوں نہیں لیا؟ کنکریوں نے کیوں لیا؟ کنکریوں کی زبان نہیں تھی، ابو جہل کی تھی، پر پتروں گل زبان دی نہیں، گل ساری سرکار۔ اور کہہ دو نعرہ رسالت، ایک تم یہ آواز آئے جی سارے بولو نعرہ رسالت۔ چار باری اور میں نعرہ مارنا ہے، ایک باری نعرہ میں یہ بولے ہیں پنج تن پاک، پنج تن پاک دے صدقے نہ پنج والی لینا۔ ایک باری ہو گیا ہے نعرہ رسالت۔ سٹیج کو مجھے بھی کٹ آواز ہے، حلوے کھا لیے اسی، پکڑ کھا لیے اسی، نعرے مسکین مارن۔ ایک منٹ، مولوی ہو کر جو رسول کے نام پر اچھل کے نہ جواب دے تو وہ دلہ ہے، مولوی نہیں۔ اس لیے سنو سنو سنو، اس لیے کہ سب سے زیادہ نعمت ہمیں دے رہے ہیں مصطفیٰ۔ اور بولو نعرہ رسالت۔ تین ہوئے، چواں 11 دے صدقہ چوتھی باری زور مارنا ہے، نعرہ رسالت۔ اور پنج تن پاک نعرہ رسالت۔ رسول اللہ سمجھ نہیں آتا کہ حضور کے نام سے پاگل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بولو کہ بلا ہم نے اس لیے پڑھا تھا، ناب اور صاحب نے اس لیے پڑھی تھی کہ بچیاں نو سامنے بٹھا کے کہ وہ مدہ اصل میں مادہ دا تھا، دو حروف ایک جنس کے داخل ہو گئے، پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیا، اور تینوں دال وچ دال ادغام کر نام دیے تو محمد کا نام لینا نہیں آتا۔ کہہ دو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور کا نام لینا ہے، توجہ رکھیں، یہی بات ہے جب میں اچھا نہیں لگتا ہوں لوگوں کو، میں یہ صاحب کہتا ہوں مدرسے میں جانے کا مقصد حضور کا نام ہے، کتابیں پڑھنے کا مقصد حضور کا نام ہے، صرف پڑھنے کا مقصد حضور کا نام ہے، نام پڑھنے کا مقصد حضور کا نام ہے۔ فقہ بلاغت سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پڑھنے کے بعد یہ کہہ سکو چوما در عرض و سما تاباں توی تاباں۔ کیا مطلب رہ جاتا ہے؟
اور میں اسے بالکل قسم خدا دی بندہ سے دور نہیں گلے میں ان کو پنجامہ بھی نہیں سمجھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نام پر طلب نہ اٹھے ان کے نام پر وہ بھائی لگے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے. جس دن دنیا نے تمہیں محمد کی محبت میں پاگل کہہ دیا اس دن تم مقبول ہو جاؤ گے. اس سے پہلے نہیں. ایک بار پھر وکھو وکھو گے میں بول دا ہوں ایڈا اچھا نعرہ حیدری بولو جناب منکر دی ماں دادی نانی مر جائے. نعرہ حیدری جی ٹی روڈ تے آواز جائے جی. نعرہ حیدری. یہ بھی کوئی بات بلے ہو بلے جی میں ہو جی میں ہو کوئی کوٹھے تو بھی مارے نعرہ. یہ تو ممکن ہی نہیں. یار مجھے بتاؤ مجھے سمجھاؤ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب چل یار اچھا ان گل سنو میں نے وہ بھی کوئی زندہ باد زندہ باد گل سن لو گل سن زندہ باد زندہ باد زندہ باد سمجھ آئیے. ایک منٹ بیٹھ جا مطلب ہے توجہ سمجھ آئیے گل سمجھ آئیے نہیں آئی. حضور نے نام کا نہیں بولنا مطلب کیا پڑھنے کا کوئی مطلب ہے. اچھا بولو وہ کیا معنی ہے پڑھنے کا. مدرسے میں گئے مگر حضور کے نام پر بولنا نہ آیا. مسیتی وچ مسلے تے کھلوتے ہو پر مسلے دے مالک دا پتہ نہ پتہ چلا. یہ مسلے کے مالک مولانا آپ نہیں ہیں. یہ مسلح بنائی محمد عربی کی تری کے سبب سے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اور کہیں کو یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے مولویوں کو رگڑا لگانا شروع کر دیا. یہ نہ سمجھے میں نے ان کو رگڑا لگا رہا ہوں جو حضور کے نام کے منکر ہیں. آپ کو نہیں. اور آپ اگر اپنی طرف کھینچے تو پھر آپ بھی منکر ہیں. اس لیے کہ میں تو رگڑا لگا ہی منکروں کو رہا ہوں. آپ کو تو خوشی سے کہنا چاہیے نعرہ رسالت. تو یہ ممکن ہے نہیں کہ بندہ حضور کا عاشق ہو تو جناب وہ بولے نا حضور دینا ہوتے وہ تو اتنا عاشق بھی حضور دے نہ ہویا جتنا عاشق مجنون لیلا دا ہویا. وہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. جتنا عاشق مجنون لیلا کا ہوا ہے تم اتنے عاشق تو پہلے ہو جاؤ پھر بات کرنا. اتنا عشق تو پہلے لاؤ جتنا حضرت مجنون میں حضرت لیلا کا تھا تو پھر بات بنے گی. وہ تو کتی کو دیکھ کے پاؤں میں گر گیا تھا اور دنیا نے کہا کتے کے پیر کیوں چمدا ہے مجنون. انہیں کہتے ہیں کتا نظر آتا ہے میں اس گلی در چلو کے جس وچوں لگدا. لو جی گل سنو میں اے جڑا میں گل کر رہا بھائی اتنا اچھا بولو. سنو او بیلیو گل سنو. اے جڑا میں کہہ رہا بھائی اتنا اچھا بولو تو بھائی حضور تو سن رہے ہیں. حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے ترمذی کی حدیث ہے مسلم میں موجود ہے. مسلم و بخاری میں ہو تو اسے متفق علیہ کہتے ہیں. سبحان اللہ.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک بندے نو نیڑے کرے گا. نیڑے وہ کون بندہ ہوئے گا؟ کان کھول کے سنو. جہدے دل وچ رسول اللہ دا پیار ہے. جہدے دل وچ رسول اللہ دا پیار ہے. پھر بولو کی ہے؟ اللہ فرمائے گا اڑا ہوئے اللہ دے بندہ نیڑے ہو جائے گا. اللہ پاک اس پر اپنا گوشہ رحمت رکھیں گے. بھئی یہ اب اللہ کو پتہ ہے کیسے رکھیں گے، یا حضور کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ. جتنا حدیث میں ہے میں بیان کر رہا ہوں. اس سے آگے میں کوئی بیان کروں بھی تو کام خراب ہے، اس لیے جتنا کتاب میں ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں. بھئی اللہ گوشہ رحمت رکھیں گے اور پھر حق تعالیٰ فرمائے ثم یسترو. ساترہ یسترو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پھر اللہ انہوں چھپا لے گا. کی کرے گا جی؟ کہ دے تو قربان جاوانا تو آدھے دے قربان تو آج کڑ کڑا کے دیتے نا. حضور نے اللہ فرمانا ہے محبوبہ اٹھ جا بخشی امت ساری. حضور فرماتے ہیں رب اسے چھپائے گا اپنی چادر میں اور چھپا کر کہے گا چل چادر وچی دس فلانا کام کیتے ہی پوٹھا وہ آکھی کا کیتا ہے، فلانا کیتے ہی کیتا ہے، راتی کیتے ہی کیتا ہے، دنے کیتے ہی کیتا ہے، کلیاں کیتے ہی کیتا ہے، محفل میں کیا ہے، فلاں فلاں کیا ہے، فلاں فلاں کیا ہے. نام 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 یا رب. سارے گناہ ایک ایک کر کے وہ سارے مانتا چلا جائے گا. پھر حتیٰ قدرہو بذنوبہ، یہاں تک کہ اللہ سارے گناہوں کا اس سے اقرار کروا لے گا. تو جب پورا اقرار ہو جائے نا تو پھر او وَرَعَافِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، بندہ کہے گا اب کوئی صورت بچنے کی بچی نہیں ہے. رب فرمائے گا او چلے آ، او تو انجی ڈردہ پہ ہے جے تینوں ذلیل کرنا ہوئے ہے تو چادر نہیں سی پانی. او چادر پان دا مطلب ہی ہے نہ دنیا تے تینوں ننگا کیتا ہے نہ معاشر میں ننگا کرتا ہے. ہاتھ چکے کہہ دو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. توجہ جی، اے انعام انہوں ملنا ہے جدے دل وچ سرکار دا پیار ہوئے، جدے دل وچ سرکار دا، جس کے من میں حضور کی محبت ہے، جو گنگا نہیں رہا. ختم نبوت کی بات ہو تو میدان میں آتا ہے، حضور کی ناموس کا مسئلہ ہو تو میدان میں آتا ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ ہو تو میدان میں آتا ہے. رب فرمائے گا تو دنیا میں نکلتا رہا ہے، آج ہم تجھے اپنی رحمت میں لیتے ہیں. اور میں سارے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اور تشریف رکھیں. اور وہ عاشق نہیں ہوتا، توجہ رکھنا جوانوں، وہ عاشق نہیں ہوتا جو حضور کے نام پہ بجا ہے کمڑیاں. ایک سو دس مولا علی دن آتے بولے ہو کہ نہیں بولے؟ کچھ بولے ہو. سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی پاک دامنہ سچے پیو دی سچی تھی تے سچے نبی دی سچی بیوی تے سچیاں مومنہ دی سچی ماں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے منقبت پڑھی تو بولے ہو، بولے ہو. سیدہ زہرا کی منقبت ہوئی آپ بولے ہو. حسنین کا تذکرہ ہوا آپ بولے ہو. تو اڑیاں متوں ماری ہیں جتنے نہ لے گئے سارے تو پھیلی ہیں، تو پھیلی. وہ مرکز ذات مصطفیٰ ہے جس کو جو درجہ مل رہا ہے محمد عربی سے مل رہا ہے. یا رسول اللہ، گل
گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری، پھر بولو گل ساری، گل ساری۔ اور حضور پہ پترا حضور کے نام پر میں نے پہلے بات کی، میں خطبہ تب وہیں پر رہ گیا، کیا میں نے اب خطبہ پڑھنا ہے تو کیا خطبہ پڑھا جائے گا، تقریر شروع ہوئے اور خطبہ اتھے ہی رہ گیا۔ حضور دے ناتے نہ بولنا۔ عشق کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے عشق کا معنی؟ بتائیں مجھے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ لگن کسے کہتے ہیں؟ پیار کسے کہتے ہیں؟ تعلق کسے کہتے ہیں؟ نسبت کسے کہتے ہیں؟ جوڑ کسے کہتے ہیں؟ ساز باز کسے کہتے ہیں؟ آنکھ لگنا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی میں ہو سکتا ہے تھوڑی اکھ بھی لگی ہے، جوڑ بھی ہے، ساز باز بھی ہے، تعلق بھی ہے، کڑک بھی ہے، تسی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ مفتی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرکزہ شریف، آپ علماء جانتے ہیں مفتی الدین ابن عربی کون ہے؟ پیر میر علی شاہ تاجدار گولڑا فرماتے ہیں وہ جنا ہے ہنج کر کے تکدا سی بندے کو۔ کیا بات ہے! پیر میر علی صاحب تاجدار گولڑا فرماتے ہیں یہ مفتی الدین ابن عربی کسی مرد کو یوں کر کے دیکھتا تھا ایک مرتبہ تو ازل سے لے کر ابد تک اس کی پوری تقدیر پڑھ کے بیان کرتا تھا۔ توجہ جی، اشارہ سے توجہ جی، اکچار اشار توجہ۔ یہ مفتی الدین ابن عربی فرماتے ہیں جب یوسف پاک سے زلیخا کو عشق ہوا، کتاب کا نام ہے فتوحات مکیہ، فتوحات مکیہ، رائٹر کا نام ہے مفتی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضور غوث پاک کا عطائی بیٹا ہے یہ۔ فرماتے ہیں جب زلیخا سے عشق ہوا، زلیخا پاک کو ہوا یوسف پاک سے، تو رو رو کر آنکھوں سے نور جاتا رہا۔ تو پھر زلیخا یوں کرے مجھے دیکھنا مجھے دیکھنا، زلیخا پھر یوں کرے آنکھوں سے نور جاتا رہا، تو نبی نہیں ہو کر باہر نکلے اور یوں کرے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اور نال دیا کیا بھئی تم کیے سونگ دیئے؟ اس نے کہا چپ کرو، ہوا سے یوسف کا پتہ پوچھتی ہوں، ہوا سے یوسف کا پتہ پوچھتی ہوں۔ تو نال دیا پوچھیا تینوں سمجھ آ جاتی ہے یوسف کدھر ہے؟ اس نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتی ہوں، تم پہلے کسی سے معلوم کر دو یوسف کدھر ہے، پھر میں بتاتی ہوں، اور مجھے نہ بتانا یوسف کدھر ہے۔ خدا کی عزت کی قسم سہیلیوں نے کھوج لگائی تو پتہ چلا یوسف اس سمت ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں، اس طرح میں تو سہیلیوں دا منہ موڑ کے ادھر کر لیا، زلیخا دا منہ ادھر کر لیا، انہوں نے سمجھا یوسف ادھر ہے، اس طرف ہے، تو زلیخا کو موڑ لیا، تو یہاں کھڑی ہو کر کہنے لگی اب ہم نے پوچھ لیا تو اب بتا یوسف کدھر ہے؟ تو زلیخا نے یوں کیا، ادھر ہے۔ اگر یوسف کا حسن بھا جائے، زلیخا کے من پہ قبضہ کرے تو ہوا یوسف کا بتا دیتی ہے، جے محمد کا عشق آ جائے تو ہوا مصطفیٰ کا بتا دیتی ہے۔ اور بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور سچی بات میں کرنے لگا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، حضرت ارشاد فرماتے ہیں مفتی الدین ابن عربی، پھر یہاں تک نوبت پہنچی، یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس کے خون میں گرمی پیدا ہو گئی، سودا بڑھ گیا۔ یہاں اگر کوئی حکیم ہے میرے کلیجے کا ٹکڑا آنکھوں کا تارا تھا وہ غور کرے، حکیموں کو پتا ہے کہ خون میں سودا بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کہاں سودا بڑھ گیا، غریب نواز خون میں سودا بڑھ گیا۔ تو جب بڑا ایک حکیم کو بلایا گیا، اس حکیم نے یوں کر کے نبض چیک کی زلیخا کی، اور اس نے کہا پچھنے لگوانے پڑیں گے۔
بچنے سمجھے ہو کہ اوئی 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 کے خون کٹانا پڑے گا. ہاں جی بچنے لگوانے پڑیں گے, بچنے فسد کروانا پڑے گا. تو زلیخا نے کہا ٹھیک ہے کرو. اور دلہ تے ہاتھ رکھ کے سنیوں گل وہ کیویں عاشق ہو سکتا ہے جی منہ وچ حضور دا نام نہ نکلے. اس نے کہا بچنے لگوانے پڑیں گے. مفتی الدین ابن عربی فرماتے ہیں جب حکیم آیا استرا لے کر تو استرے سے پچھنے لگواتے تھے اس زمانے میں, تو جب اس نے ٹانگ پر پچھنے لگانے کے لیے کٹ مارا تو خون نکلا, تو جو قطرہ زمین پر خون کا گرتا تھا لکھنے ہوتا تھا یوسف 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 یوسف. جے زلیخا دے خون دے قطرے میں جو یوسف یوسف دی آواز ہے تو امتی کے منہ سے کیوں نہیں محمد کا آواز؟ یہ ممکن نہیں ہے جو کوئی جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا. میں نہیں مان سکتا بندے دے دل مجھے تھوٹو مومو کرنا اور بات ہے. میں تو ویسے ہی تقریریں ختم کر رہا ہوں. انہاں تقریریں تو بھی میرے نال چنگے پلے جانے اپنے سلسلے دے مخالف نے کافی اگ لگی انہوں نے. میں تو ویسے بھی انشاءاللہ بس یہ آخری آپ کے کرنے جا رہا ہوں. ربیع الاول کے بعد بس کلوز, چونکہ مقسم رب کی مجھے وہ بندے نہیں ملتے. وہ میں عشق کے رسول چلے کیوں نہیں ہو جاتے؟ جناب جنت 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 جنت. وہ حضرت نے کتنا زبردست کلام پڑھا. آپ نے فرمایا میں جنتی ہوں. حضرت کے ذوق کو سلام, ان کے شوق کو سلام, ان کی محبت کو سلام, ان کے پیار کو سلام. مگر میرا مزاج اور ہے. میں کہتا ہوں اے امتی تو جنت دوزخ کو چھوڑ, تیرے پاس فالتو وقت ہے کہ تو جنت جنت کر رہا ہے. تو محمد محمد کر, جنت تیرا نام لینا چھوڑ. محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد یا محمد آپ ایک آواز سے آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مزہ آ جائے. حق محمد یا محمد, اور زور نال تسی بھی بولو جی. حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد. یہ یا رسول اللہ, یہ جنت کیا بیچتی ہے. ادھر سنو سنو سنو, یہ جنت کیا بیچتی ہے حضور کے آگے. اے علماء توجہ کرنا, جڑے چوٹیاں دے بیٹھے ہوں جب اسلامی والا بھائی بھی توجہ کرے. آپ جنت 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 کیا بیچتی ہے. اتنا جنت ساری اتنی سونی بھی نہیں جتنی مصطفیٰ دی اتنی اسی چلے ہوئے ہو. جنت سے تو حسنین سونے ہیں. جنت جنت ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی کا نام ہے سعد بن ابی وقاص. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لو انما یقل ظفر مما فی الجنت بلا سبحان اللہ لتزخرفت له من خوافق السماوات والارض ولو ان رجل اطلع الى الارض وبدا اصابره لتمسا ضوء الشمس. مانا نہیں بھی آتا تو ہاتھ چک کے کہہ دیو سبحان اللہ. مانا میں بتاتا ہوں, مانا میں بتاتا ہوں. بشاروں میں تیتھی رکھ دی, اشاروں میں نہ دیو. جتنے سکھی رہوں گے اتنا میں سکھی رہوں گا. یہ جتنے آرام سے رہیں گے میں اتنا آرام سے رہوں گا. چلو جی سنو جی, اے حدیث شریف جے بندے ہو اللہ دے ہو. حضور نے فرمایا اگر جنت میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی چیز ظاہر ہو, ایک اونچا بولو, ایک ناخن کے برابر جنت میں سے کوئی شے ظاہر ہو, تو فرمایا زمین کے کونے بھی روشن, زمین آسمان بھی روشن. ذرا ٹھہرے رہو ٹھہرے رہو.
ٹھہرے رہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں. جنت میں سے اگر ایک ناخن کے برابر کوئی شے ظاہر ہو تو خوافق. میں صرف علماء سے بات کرنے لگا ہوں. یہ خافق کی جمع ہے. خے نقطے علا الف اگے فیت اگے کاف کینچی علا. خافق کی جمع ہے خوافق. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے اطراف و جانب روشن ہو جائیں. اور اگر کوئی جنت میں سے کوئی غلمان یوں کر کے نیچے دیکھے, اوپر سے اگر یوں کر کے نیچے دیکھے تو فرمایا سورج کی روشنی اس کے ہاتھ کے کنگن کی چمک سے بجھ جائے. کوئی سمجھ آئی ہے یا اگلی گئی؟ اور دوسرا کہو گے جناب تسی تو کہہ رہے سو بے جنتی گل نہیں, تو آپ جنتی شروع کر دیتی, جنتی تعریفیں شروع کر دیتی ہیں. میں اکثر تھوڑا جہا بریک کرتے تو پیر رکھو گل کرتے لین دیو. ہن دودھ دا پانی دا پانی نظر آ جائے گا. وہ یہ اتنی حسین جنت. تو میرے اعلیٰ حضرت بریلوی مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی جو وٹے کو ٹھوکر مارے تو وٹا بھی کہتا ہے یا رسول اللہ. سیدی احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں جب معراج کی رات جنت میں مصطفیٰ نے قدم رکھا تو حضور کے بالوں کی چمک جنت پر پڑی تو جنت نے دامن پھیلا کر رب سے کہا تجھے تیرے ایک ہونے کا واسطہ ہے, اگر یہ گالوں کی چمک نہیں دیتا تو ان کی تلیوں کی چمک دے دے. ایک آواز سے بھائی جس کو یہ بات اچھی لگی ہے نعرہ رسالت. ایک باری پھر ایک ہی آواز نہ جواب دینا ہے نعرہ رسالت. اب توجہ سے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی یہ جنت پہ کس لیے؟ اللہ یہ اعلیٰ حضرت ہی ہے نا, بے شک بے شک اعلیٰ حضرت ہی ہے نا. بچا یہ اتنا عجب بلندی یہ جنت پہ کس لیے؟ کیوں جنت پہ تو بڑا ناز جنت فرمایا اتنا عجب بلندی یہ جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں جھولی بیٹھے اٹھنا نہیں چاہیے ہاتھ نوٹ آئے کو لے کے جیب پا لے مستی نہیں کرنی وعدہ کر دیو اچھلنا نہیں بے ادبی نہیں کرنی نبی پاک دی محفل دا بڑا ادب ہوگا. اور میں ایک کام اس واسطے کر رہے ہیں تو انہوں گل سمجھاواں گل یہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اجے رکھ دینا پہلے یہ شعر پڑھ لو. یہ میں کروں گا کام ابھی سمجھاتا ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی یہ جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ بھیک یہ دل نال دسو بھیک دا نام لینا چاہیے یا بھیک دینے والے دا؟ او چلے او بولو بھیک دا نام لینا چاہیے یا بھیک والے دا؟ فرمایا دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے در کی ہے اور وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی جماعت. وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی جماعت. ادنا نچھاور ایک ہی ہے. یہ کیا ہے؟ ادنا نچھاور. یہ کیا ہے؟ ادنا نچھاور. اچھا بولو. ادنا نچھاور. نچھاور کیا ہے؟ نچھاور سر دا صدقہ ہے. اور فرمایا چلی امت غور کر اور جنت تو کل قیامت کے دن سرکار گزریں گے, اللہ مصطفیٰ کے صدقے میں جنت بانٹتا چلا جائے گا. نعرہ رسالت اور سینے دے زور نال نعرہ رسالت اور دب کے بولو نعرہ رسالت.
اچھا جی اور سنیں اور سنیں، یہ تو حضور کا صدقہ ہے، حضور کا کیا ہے؟ اور پھر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جنت کو بھی بڑا ناز نخرہ ہے میں بہت سونی ہے، جنت کو بھی ناز نخرہ ہے میں بہت تو فرماتے ہیں عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ اتری ہوئی شبی اے مولانا اور فرمائیں اور اعلیٰ حضرت کی گل پڑھنی بچیو ہو رہے تے سمجھنا میرا چن ہو رہے فرماتے ہیں عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ اتری ہوئی شبی تیرے باموں در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جیڑے بندے حیران نے جنت سونی کیوں ہے تو جنت مصطفیٰ کی دہلیز کی شبیہ ہے، مصطفیٰ کی شبیہ نہیں دہلیز کی، مصطفیٰ کی شبیہ تو حسن ہے اور حسین۔ تو آپ حضور حضور کریں بس، آپ نے کیا کرنا ہے سرکار، کیا کرنا ہے سرکار، اونچا بولو پھر بولو، اٹھو تو بیٹھو تو چلو تو رکو تو سو تو جاگو تو بیمار ہو تو شفا پاؤ تو مرنے لگو تو قبر میں جاؤ تو پل سے گزرو تو پردہ کھلنے لگے تو میزان تلنے لگے تو حساب ہونے لگے تو تم سرکار سرکار کرتے رہو، جنت غلام مصطفیٰ غلام مصطفیٰ۔ اور جنت کے لکھا ہوا ہے، جنت کے دیواروں پر حضور کا نام، جنت کے پتوں پر حضور کا نام، جنت کے کھڑکیوں پر حضور کا نام، جنت کے دروازوں پر حضور کا نام، جنت کی نہروں پر حضور کا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پر حضور کا نام، جنت کے پردے، یہ جو پردے لٹک رہے ہیں جنت کے پردوں پر حضور کا نام، جنت میں جو غلمان ہیں ان کے سینوں پر حضور کا نام، جنت کے اندر جو حوریں اے مولوی تبلیغی سارے کنجر زمانے پردے جڑے تانوں آدے نال تبلیغ کرو موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ملیں گی، انہاں نال کتےو انہاں دی آنکھاں وچ تے حدیث وچ یہ آندا پیا ہے بھئی تو انہاں دی آنکھاں وچ تے محمد محمد لکھیا ہے، ان کی آنکھوں میں تو محمد محمد لکھا ہوا ہے، گویا رب کہتا ہے ان کی آنکھوں کو میں نے محمد کے نام سے اس لیے سجایا ہے جو محمد والا ہوگا اسی کی یہ غلام بن جائے۔ نعرہ رسالت اور زور دے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ ٹینشن نہ لیں، جو چیز آپ کو چاہیے سرکار سے ملے گی، جو چیز کیا چاہیے آپ کو سرکار سے ملے گی۔ اے میرے مولوی پر آپ ارادہ کر لیں کہ کوئی مدرسہ نہ بنانا ہے یا مسجد بنانی ہے یا کوئی اور کام چلانا ہے تو تسی ہن منگو حضور کو نہ دیون تو میں نے فقیر ہی نہیں کرنا۔ تسی غام کا جناب کدے اس چودھری دے گھٹے گھوٹے پھڑنا کدے اس دے پھڑنا ایک ہی دیون گے، جنہ کھادا منگ کے انہاں منگتے مارے ٹنگ کے، اور دے گا وہ جو مدینے کا لاڑا ہے۔ ایک مرتبہ دل کے رشتے کو مصطفیٰ سے جوڑ کر دیکھو، ہاں ساری زندگی میں منگتے ویکھے، قسم قرآن شریف دی میں ساری زندگی منگتے ویکھے نو ملا جڑے چودھریوں کو منگ دین، تو میں ساری زندگی وہ مولوی ونڈ دے ویکھن جڑے رسول کو ایک بلا اچھا پکی گل جے اے گلاں نے جڑیاں میری چنگیاں نہیں لگدیاں بندیاں نوں، پھر فیس بک تے تو مار دے نے دے کولوں بچنا، اس کولوں بچنا، بچے لگ دے ہو بچا کے وکھاؤ، عشق رسول دا ٹیکا ہے، اے جنوں لگ جاوے حشر والے دن بھی رقص کرتا جائے گا۔ یا رسول اللہ کون دیتا تو کیا بولو اللہ علیہ پسے کر دیو اللہ ویکھے بڑے عاشق آئے ہو اللہ دے اللہ تک کیا ہے اچھا بولو جس تک کیا تھے آوے میرے میں نو بھی مرید کرے لال میں نو بھی دسے ویکھے آئے اللہ
ایک ہے اللہ، اس کی بیوی، ماں، باپ، بچے، اس کا جسم. انہیں دسو یہ کس دسے؟ یہ جواب چاہیے کہاں لکھا ہے؟ تو فوراً آگے ایک مسلمان شریف اٹھے گا اور مسلمان شریف اٹھتے ہی مجھے کہے گا مولوی چپ کر، قل هو اللہ احد. میں اکثر مسلمان شریف یہ کتنے لکھے ہیں؟ قرآن شریف میں. میں اکثر قرآن کے دی کتاب اللہ کی. میں اکثر منو یقین نہیں دس کی تینوں کی میں پتا 100 گز رسا 100 گز اچھا بولو. اے پترو یہ عقیدہ سیدھے صحابہ دا. یہودی کو گھوڑا خرید لیا، کیا گھوڑا حضور خرید لیا، یہودی سے خرید لیا، لے کر چلے. رستے میں یہودی کو اور یہودی ٹکرے. انہیں آخیا تو کتنے چلے؟ انہیں کہا او صاحب نے گھوڑا خرید لیا. اور یہ گھوڑا تو ہم کو دے. کتنے کا دیا ہے؟ فرض کیا مثال کے طور پر اس نے کہا 500 درہم. انہوں نے کہا ہم 1500 درہم دیتے، 1000 درہم دیتے. پیسے بیچ کے یہودی دی اکھ وچ وال آ گیا. انہیں کیا پیسے چوکے ملتے ہیں. انہوں نے پچھوں آواز دیتی. انہیں کہا جناب گل سننا، گھوڑا تو نہیں دینا، اسی بیچن لگے ہیں. حضور نے فرمایا بیچیں گا کیویں؟ سودا میرے نال ہویا. یہ توجہ رکھنا. میں تمہوں پھکی 1400 سال پرانی دین لگا. یہ پھکی کھا لو، جے موت آئے گی تو روح لے جائے گی، عشق رسول نہیں لے جا سکتی. کیا رسول اللہ. توجہ جی. اچھا لو جی قبلہ حاکم صاحب میری جان آپ پر قربان، اور میرے کلیجے کے ٹکڑے وہ جناب نا او یہودی نے کہا گھوڑا سن دینا ہی نہیں، گھوڑا نہیں دینا. آپ نے فرمایا گھوڑا میرا سودا ہو چکا ہے، قیمت ہے، مدینے میں جا کر دے دوں گا پیسے. چل. اس نے کہا نہیں دینا. آپ نے فرمایا سودا ہو چکا ہے، منکر ہو رہا ہے. اس نے کہا سودا ہوا ہی نہیں. آپ نے فرمایا جھوٹ بول رہے ہو، سودا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں ہوا. آپ نے کہا ہوا ہے. اس نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کرو. کیا بات ہے. اور 14ویں صدی کا کوئی بندہ ہو یار نہ ہوتے تو اگر پتہ نہیں لے اور تکیا تو نہیں نہ کھانا لے تکار تو کوئی گواہی دے مار پتہ نہیں لیا نہیں. حضور کھلوتے اس ویلے گواہ ظاہراً کوئی نہیں سی. اتنے میں دور سے ایک صحابی نظر آیا. آتا ہوا صحابی دا نا جی خزیمہ، پیار نہ لو کی اچھا لو کی. تساں تو فرید پاک دا نام لاؤ تو جنتی ہو جاندے ہو، تو خزیمے دا نام لاؤ تو ایک باری پیار نال بولو حضرت 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 خزیمہ بن ثابت آئے جناب. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہے یہودی بڑے پنجی تری کھلوتے ہو تو تسی کلے کھلوتے ہو، خیر تے نہیں یار دے کو گھوڑا خریدیا ہے، منکر ہو گیا ہے، آدھا ہے پھر تساں لیا نہیں. اچھا حضور اگر اجازت عطا فرماؤ تو دو دو ہاتھ کرنا. عشق رسول چاہیے قبلہ. اس تو تھلے دی گل کرو گے تو پھر کلمہ چھڈو. جی عشق ہے تو پھر کلمہ بھی مقبول ہے تو نسبت بھی مقبول ہے. اگر مگر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور حضرت کوٹ مٹھن والا ایک ملنگ گزرے نا ہے حضرت خواجہ غلام فرید. انہوں نے کہا یار فریدہ جدوں دل لگ جاوے پھر ان 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 اون اون کیا. یار فریدہ جدوں دل لگ جاوے پھر ان 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 اون اون کیا. کن 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 کیا. پترو جی دل لگے تو میرا آن آن نہیں ہوتی. او خدا کی قسم پھر بک بک نہیں ہوتی، پھر حق حق ہوتی ہے. حق محمد. نعرہ رسالت. ذرا یانو لمبا جا کھچ کے بولو نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. اور جڑے بے اولاد ہو نیت نال حضور دا نام لو ہو جانی جے. او
جڑے بے روزگار ہو نیت نال حضور دے نال آؤ بن جانا جے کم او جنہاں دیاں بچیاں جوان نے شادیاں نہیں ہو رہی نیت نال آؤ ہو جانا جے تمیز دے تو وڈا کوئی نہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت توجہ ہے جی توجہ ہے انہوں نے فرمایا اجازت چاہ میں نے دو ہاتھ ہون کرتا ہوں حضور فرمایا تو کیا کرے گا انہوں نے کہا تھپکی تواڈی ہونی چاہیے اتھے تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نے غوث پاک واسطے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا یہ تو غوث پاک واسطے کہہ رہے ہو کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا تیرا تجھے عبد القادر دا غلام دب نہیں سکتا تو محمد عربی دا غلام کی نہیں دب سکتا ہے جان لگے نا حضور نے ہنج کیتا فرمایا جا آگے آگے جناب ہاں بھئی کیا گل ہے چلو کوڑا دے ہوئے اور یہودی نے کہا ایسے کر کے دیکھا انہوں نے تم کون کہاں سے ٹپک پڑی تمہیں پہلے دیکھا نہیں انہوں نے کہا دیکھا نہیں دیکھا گھوڑا ان کا ہے ہم کو دیکھنا ضروری نہیں ہے گھوڑا ان کا ہے انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے ان کا انہوں نے کہا تم سے خریدا ہے سودا ہوا ہے تم نے قیمت طے کی ہے رسی پڑا پنجی یہودی ایک پاسے تنے تنہا غلام رسول ایک پاس انہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے آئی اور میں تاں یادہ سنیو تسی ایک باری اٹھ کے جاگ کے ویکھو تسا موترو گے تے سارے گستاخ روڑ جان گے اور توانو سمجھ نہیں دبدبا مومنوں کے ہاتھ میں ہے ایک باری بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لو جی توجہ رکھنا میرے کلیجے کو ٹکڑو میرے بھائیوں انہوں نے کہا چل بھائی گھوڑا دے چل اس نے کہا نہیں ہمارا سودا نہیں ہوا ان کے پاس کوئی گواہی نہیں سنو سمجھ آؤں دی پیچھے آج تھوڑا جا ہوتا کرے بس میں اپنے کام میں کامیاب ہو گیا لوگ جو مرضی گلا کر میں اپنا کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ کامیاب جا رہا ہوں الحمدللہ غریب نواز چور چور کرنے والے کرتے رہیں گے ہم مدینے پہنچ ہی جائیں میں نے ڈوگر صاحب دی گل بڑی سونی لگی کل ڈوگر صاحب نے میری فون تے گل ہوئی اللہ انہوں نے لمبی عمر دے وہ میں نے آخر لگے سائیں تسی فقیر بندے ہو چھڈو پراں وہ کسے میت مثال دیندا ہوندا کسے کتے نے کسے فقیر دی لت پھڑ لے تے چک ماریا انہیں لت نو انہیں کو فقیر بھی کتے دی لت نو تو نہیں نہ مارے پھر اس فقیر وچ تے کتے وچ فرق کی ہے اور میں آگیا بلے او بلے ڈوگرا تو ایک گل کر کے وہ گل سمجھا دیتی ہے جنہیں اگلے پچھلے غم مٹا کے رکھ دیتے ہیں خدا انہیں خوش رکھے لو میری جان آپ پر قربان جب حضرت نے اس نے کہا نا صحابی نے چل بھائی انہیں کہا سودا ہوا ہی نہیں منکر آپ نے کہا ہوا ہے اس نے کہا ان کے پاس گواہ ہی نہیں کس کے سامنے سودا ہوا ہے حذیفہ نے کہا میری سامنے تو سن ٹلی سبحان اللہ کی اجے بھی ٹلی اجے بھی ٹلی مولویاں پراواں کول جنہاں دیاں داڑیاں نہیں نہ دے میں منہ چ سننا چاہندا اے لازمی ہے تواڈے کول سبحان اللہ سننی کیونکہ ساڈے کلیے تے زاویے اور نے تے عشق نو ناپن والے پیمانے ہور نے اسی دا دے راو کھلانا وہ میرے ایک سید صاحب آئے ان کی داڑھی شاڑی کوئی نہیں تھی اور میں اٹھ کے نا ان کے میں نے ہاتھ چھومے تقریر کے بعد مولانا نے مجھے فون کیا
کوئی خوفے خدا کریا کرو تہاڈی ایڈی وڈی شان تساں اٹھ کے داڑھی منڈیاں دے ہاتھ چومنا شروع کر دیندے ہو میں کہ مولوی اے پھکی اپنے کول رکھ مینوں عبد القادر نے پھکی دے دی تھی اے مہربانی کر سٹیج پر کھڑے ہو کر تو تم یوں چوم چوم کر پڑھتے ہو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرے وہ نور سامنے آوے تو وچ فطور کڑنا ہے نور نور ہوتا ہے بھلے جیسا مسیح نعرہ رسالت کیوں آکم جا ہن دسو جے کدے ہیرا گرد وچ پیا ہوے تے ہیرا نہیں ہوندا اچھا بولو نہ اور اچھا بولو تے تساں کہندے نہیں مٹی وچ میں اکثر کملیا تو کسے چوری دے ہاتھ چڑھایا نہیں تینوں کی سمجھ مٹی وچ ہیرا ہے ہیرا اے مولے دا رتی کم نہیں ہویا ہیرے دا ہیرا ہے جنج ہیرے دا ہیرا ہے نا وہ سید یہ بھی دماغ میں نہ رکھنا کہ میں یہ باتیں اپنے لیے کر رہا ہوں میں نے حضرت کو آتے ہی یہ کہا کہ میرے نام کے ساتھ آپ نے سید کیوں لکھا کہا نہیں کہا اور میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں میرے نام کے ساتھ سید نہ لکھو جو لکھتا ہے میں کٹواتا ہوں یہ آپ سارے سٹیج پہ سن لیں سارے بالکل میں کٹواتا ہوں اور میں کہتا ہوں نہ لکھو اب میں کیا ہوں اس کا تمہیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی چلو میں نے موچی سمجھ لو مراسی سمجھ لو او میرے توانوں کی لین دین ہے میرے نال میں سید نہیں لکھواتا ہوں منع کرتا ہوں آپ کو بھی کر رہا ہوں اس لیے کسی کے دماغ میں یہ نہ جائے کہ میں یہ اپنے لیے بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں یہاں جو سید بیٹھے ہوئے ان کے لیے کر رہا ہوں جو یہاں نہیں ہے ان کے لیے بھی کر رہا ہوں جو سامنے بیٹھے ہیں سید ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں پاویں اتنے بیٹھے تاوی سید نے تھلے بیٹھے تاوی سید نے ہاتھ چوک کے آنکھوں سبحان اللہ کوئی فرق نہیں ہے ہاں میں کیا کہوں کہ کیوں مجھے پیارا حسین ہے گل لگے پیچھے نکل جانی ہے ہو جانی ہے میں پھر لوٹ کے آتا ہوں وہ کوڑے والے پلے میں کیا کہوں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے بول پڑھو پھر بول پڑھو آلہ حضرت بریلوی دا نام نہیں لینا تو بولنا کو نہیں آلہ حضرت بریلوی نے پتروں جو کچھ امام حسین دے بارے گل کیتی ہے تو میں دساں تواڈے کلیجے پھٹن اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اے حسین اے مصطفیٰ راحت جان نور ایم پر ہے فارسی ہے کیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اے کان حسن ہے شان حسن ہے جان حسن ایمان حسن فرمایا حسن کے ایمان کا نام حسین ہے حسن کی جان کا نام حسین ہے حسن کی کان کا نام حسین ہے اور حسن کی ساری شان کا نام حسین ہے یہ میں صرف میں اپنے بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں یہ بات اور یہ بھی کان کھول کے سن لیں اعلیٰ حضرت نے اپنی بیٹیاں 3 تھیں اعلیٰ حضرت کتنی پوچھو پہلی دا نام رکھیا کنیز حسن کنیز دوجی دا رکھیا کنیز حسین تیسری دا رکھیا کنیز الحسنین علماء اس باریکی کو سمجھتے ہیں کنیز حسن کنیز اچھا کنیز کنیز ہاں اور خالی اینج گلہ نال نہیں گل لمبی ہو جاوے گی ایک مرتبہ حضرت بریلوی کے گھر میں ایک سید صاحب آگئے وہ بہت لمبا واقعہ میں اختصار کے ساتھ کرنے لگا ہوں وہ بغیر پردے کے اندر آگئے شاہ صاحب نے سمجھ نہ آئی کہ اندر عورتیں بھی ہون گیا چونکہ کچھ دن پہلے کام ہو رہا تھا تو عورتیں نہیں تھیں وہاں پر شاہ صاحب اندر چلے گئے جب شاہ صاحب اندر گئے نا اعلیٰ حضرت کی بیٹیاں سامنے تھیں شاہ صاحب نے ایک دم اور چادر میں پھڑانا شاہ صاحب کے پاس رومال تھا منڈے پر شاہ صاحب نے ایک دم ایسے کر اور باہر نکلے جب باہر نکلے تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے آواز دی اپنے خادم کو کسی کو وہ بلانا شاہ صاحب کو بندہ کوئی نہیں تھا پھر خود آواز دی شاہ جی اور میں انہاں دا نام ان کی کنیزہ نہیں رکھیا اے تواڈے نانے بابے دیا کنیزہ نے تو کنیزوں سے پردہ نہیں ہوتا ہاتھ چکے آنکھوں سبحان اللہ
حسنین سے بھی تو محبت اسی لیے ہم نے کرنی ہے نا. حضور نے فرمایا جس کے دل میں صدیق کا پیار نہیں میرا بھی نہیں. یہ حدیث شریف ہے. حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت نہ کی مجھ سے بھی, تو جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت ہے. اور دوسری طرف حضور نے فرمایا جس نے حسنین کا دامن چھوڑا میرا, تو جس حسنین کا دامن پھڑیا ہے میرا. اللہ ہمیں اہل بیت کا بھی نوکر بنائے, اصحاب کا بھی نوکر بنائے. اور حضور کی وجہ سے ساری نسبتیں, حضور کی وجہ سے. لو جناب قبلہ جی جدوں کوڑے نیندر نہیں آ رہی دسیا میں نے تھک گئے تو میں نے دسنا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں بس بات مکاتے ہیں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں جس ٹائم انہوں نے کہا نا گھوڑا دے, اس نے کہا ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے کیا گواہ. تو صحابی نے کہا میرے سامنے دیا ہے. علماء کرام توجہ فرمائیں, سامنے تھا صحابی اور اچھا بولو. چلو میں ادھر تک نہ ہوں بولو. سٹیج سے آواز آئے. صحابی تھا تو صحابی کو شریعت کا پتہ نہیں تھا, مسئلہ نہیں تھا پتا کہ بن دیکھے گواہی نہیں دیتے. صحابی نے حضور کے سامنے کہہ دیا, میرے سامنے دیا. اگوں یہودی بولے تم تو ادھر تھے ہی نہیں. صحابی نے کہا گواہ اللہ میں نہیں تھا. یہ سمجھ آئیے. فَبُوِتَ الَّذِي كَفَرَ, آپ نے کہا گواہ اللہ کے میں نہیں تھا. اس نے کہا تسی ڈاڑے ہو, لاؤ کوڑا تے قیمت بھیج دینا. کوڑا پھڑ لیا خزیمہ, اگے اگے سرکار, پیچھے پیچھے خزیمہ. چوکھے جدوں اگے جا چکے, حضور ہنج کر کے پیچھے تکیا, بندہ اور کوئی نہیں سی. حضور نے فرمایا خزیمہ ایک گل تے دس, تو اتھے ہے تے کوئی نہیں سی, گواہی کنج دیتی ہے؟ تم تھے تو نہیں, گواہی کیسے دے دی تم نے؟ عرض کیا میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ ایک ہے, ہم نے دیکھا نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا آسمانوں سے بڑا ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا زمینوں سے بڑا ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا بیوی بچے اس کے نہیں, ہم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا آواز چلاتا ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا بارش برساتا ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. اگر اتنا بڑا اللہ بغیر دیکھے مان لیا ہے تو اتنا سا گھوڑا ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ انہیں مانو, اونچا بولو انہیں, پھر بولو زور سے تک انہیں جانا نہ رکھا غیر سے قوم. حضور کا نام لو, بس حضور کا نام لو. محمد محمد پکیندے گزر گئی. کیا شک, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا اے بندہ ہی اور میدان دا, اے بندہ ہی اور میدان دا. خدا کی عزت کی قسم, اللہ کی قسم, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ آباد, زندہ آباد. زور سے بولیں. محمد محمد کیے جا رہا ہوں. شعر بھی انجی ٹوٹے پچھے انداز ہی سن لو. محمد محمد کیے جا رہا ہوں, یہی نام لے کر جیے جا رہا ہوں. آواز تو میری بھی کونی حضرت حاکم صاحب کی طرح, پر پڑھو سارے رل کے. یہی نام لے کر جیے جا رہا ہوں.
نگاہوں میں ان کا جمال آ گیا ہے. بس حضور کے ہو جاؤ، حضور کے ہو جاؤ، عزت مل جائے. کیا چاہیے؟ یہ بچے شچے بہت چھوٹی بات ہے. بچے اے میں بندے کہہ لیں جو دعا کرو جی بچے بچے کیا شاید کی محمد سے وفا تو نے تسی بچے تھے اٹکے ہوئے ہو کملے ہو تو چلے ہو سادے ہو پراؤ میرے ہو. او میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے چاچوں، بابو، کان کھول کے سنو. اقبال رحمت اللہ علیہ کے خادم خاص نے ان کے فوت ہونے کے بعد پوچھا حضرت جی توڑے نال ہویا کی ہے؟ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ فرشتیاں جدو حساب کتاب ڈاڈا شروع کیتے نا تو آواز آئی میری قبر میں پیچھے ہٹ جاؤ. اینو اساں اودوں ہی بخش دتا سی جدوں نے کہ اسی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تھے. حضور کا عشق بس، حضور بس، حضور 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 تھوڑا بیڑا پار ہو جائے. انہیں جانا انہیں مانا. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم خدا دی آپ فرما دیں حضور دا نام لو تو باقیاں دی فکران چھوڑو. خوف نہ رکھ تو خوف نہ رکھ تو اگے پڑھ دیو جنوں آمدہ مینوں تو آمدہ ہے نہ مینوں آمدہ ہے میں تواڈے کول سننا چاہتا. خوف نہ رکھ تو اے رضا انے جنے خوف نہ رکھ تو رضا. ارے تو ہے عبد مصطفیٰ. کیا بات ہے، کیا بات. اور وہ بندہ رضوی ہو ہی نہیں سکتا جڑا چبلا مارے. رضوی وہ ہے جو صرف محمد محمد کیے جائے. فرمایا خوف نہ رکھ تو رضا. ارے تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو بھی اتنے گل لے گئے. آپ فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہے سارے بولو سچی بات سکھاتے سیدھی راہ چلاتے ڈوبی ناویں تراتے ہلتی نیویں جماتے چھٹی نبزیں چلاتے جلتی جانیں بجھاتے اور وہ کسرے دناؤ سبحان اللہ. جڑا قوسین تساں بیان کی تھی نا حاکم صاحب کی بلا نے کسرے دنا. علماء غور کرو کسر مال نو آدن تو دنا قرب نو آدن. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کسرے دنا تک کس کی رسائی؟ رسائی جہاں کی بات کوئی نہیں کر سکتا، جہاں کی اچھا بولو اچھا بولو او بولو جس محل کی بات کوئی نہیں کر سکتا وہاں جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار سمجھو ایک مرتبہ پھر سمجھو جاتے یہ آتے یہ کیا نمازیں کتنیاں فرض ہیں؟ اچھا بولو پھر بولو ایک باری جاگ کے بولو کتنیاں تو پھر کیا ہویا پانچ کی میں ہو گیا مولوی صاحب پڑھائیاں بولو 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 یہ جو پیتے لے کر ناپتے ہیں حضور کو ایسے ہیں تو ایسے ہیں تو ویسے ہیں تو ویسے ہیں تو یوں ماننا یوں ماننا انہیں کرائیاں جڑے نبی پاک نو ناپتے ہیں. حضور پاک نو موسیٰ پاک نے کہا جناب مڑ جاؤ. حضور مڑو. ایک سوال کر سکتا ہوں حکم صاحب یہ جڑے سارے رولا پاندے پہ حضور بلانے تے گئے چلو پہلی باری تو بلانے تے گئے تو دوجی باری وہ کیڑا بوا سا جڑا حضور نے بجایا بھئی میں آواں سونا اتھے نبوت نہ باری فرمایا محبوبہ محلہ تیرا ہے جدو چاہ گیا. کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں. اور محبوب کدھر آ گیا نمازاں چوکھیاں نے. محبوب پھر یہ نہیں فرمایا آپ رسول ہو لیں نمازیں اور جائیں. آپ کا کیا کام ہے نمازیں تھوڑی ہیں یا زیادہ؟ مالک میں ہوں مجھے پتہ ہے پڑھ سکیں گے یا نہیں. میں علیم بذات الصدور ہوں میں نے دے دی لے جائیں.
مگر پترو جے گل حالی نبوت دی ہوندی تو شاید کہہ بھی دیندا مال ہے گل وچ ہو رہے تے گل ساری سرکار دی ہے توجہ 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 حضور نے فرمایا نمازیں زیادہ ہیں اللہ نے فرمایا تو کیا کریے تھوڑی ہوگی حضور پھر پڑھو گے محبوب جی کیا ہے نمازیں زیادہ ہیں تھوڑی سبحان اللہ آخری واری علماء نو پوچھ لو میں ادھر منہ کردا ہوں انہاں نو پوچھ لو علماء نو ذوال احترام والاحتشام نو پوچھ لو آخری واری حضور ہی نہیں گئے سبحان اللہ آخری باری حضور ہی نہیں گئے پترو نہیں تو رہنی گئے یہ بھی کوئی نہیں سن آپ نے فرمایا استغفر مجھے حیا آتی ہے وگرنہ اس کی ذات پر میرا یقین ہے اب میں نہیں جاتا جدوں حضور حج موسیٰ پاک کو لنگن لگے نا بس ہن 5 ہو گیا توجہ توجہ پھر پچھوں آواز آئی محبوب جی کی پروگرام ہے ہن نہیں آنا اوے سنو بیلیو فرمایا محبوب اب کیا پروگرام ہے 5 پکی کر دوں ابھی میرے 5 کی نہیں ہے پکی کر دوں حضور فرماندے میں آکھیا سونیا کر دے آواز آئی محبوبہ لے جا 5 گل نمازاں دی تے نہیں نہ گل ساری سرکار دے بس حضور نو منو حضور پاک نو منو اور ہاتھ میں نو چمڑ دیو بے لیا حضور پاک نو منو اٹھدیاں بیٹھدیاں حضور حضور کرو گل کسے کتے دی نہیں سننی صرف عاشق دی سننی اگر مولوی کے روپ میں بھی گستاخ ہو تو دلے کا دلہ ہوتا ہے اور اگر گنڈیریاں بیچنے والے کے روپ میں عاشق ہو غلام بلال اور غلام اویسے کرنی ہوتا ہے یہ میری پٹی نہ بھولنا یہ پٹی نہ بھولنا کہ تم نے یہ نہیں دیکھنا روپ کون سا ہے یہ دیکھنا ہے کہ عشق والی بات کون کر رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ عزت چاہیے دیجئے بس بسم اللہ بسم اللہ عزت چاہیے آپ چکو آخری گل کرنا عزت چاہیے بولو چاہیے حضور کا ہو جائے جنت چاہیے حضور کے ہو جائے مغفرت چاہیے اجے تو میں گلہ کیتیاں ہی نہیں ٹائم تھوڑا ہے قرآن شریف دیا 3 سپاریاں دی قسم ہے میں نو جنم دے بوئے اتوں حضور موڑن کے پیچھے میں نے 3 سپاریاں دیا زیراں تے زبراں تے شداں تے مداں دی قسم ہے جڑا جنم دے بوئے تے پہنچے ہے تو فرشتے دائیں بائیں کھلوتے ہیں سائیں فرماسن ادھر آئے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در بندہ آزاد شدہ ہے حضور کے ہو جائیں بس حضور کے ہو جائیں اوہ جس کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن آ گیا ہے اس کا بیڑا پار اس کا بیڑا ہاں بس حضور دا ہونا جاندیاں جاندیاں آخری گل کر دے وہاں جیڑا یا رسول اللہ جیڑا حضور دا ہو جائے نا پھر انہوں غم کرن دی لوڑ ہاں اے ضرور ہے بھئی حضور دے بندے نو حضور دے غلام نو انج حیا بھی ہونی چاہیے اساں اپنیاں مسجداں نو آباد کریے اسی اپنے ماں پیو دا ادب کریے اسی گوانڈیاں پڑوسیاں دا خیال رکھیے اسی اپنے تو وڈیاں دا احترام کریے تاں جے دنیا سن ویکھ کے ایک تے مجبور ہو جائے کہ غلام مصطفیٰ ہونے کا حق ادا کر لے یہ بات ضرور ہے حضور کے جو غلام ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں حضور کے جو غلام ہوتے ہیں وہ جھوٹے حضور کے جو غلام ہوتے ہیں وہ زانی حضور کے جو غلام ہوتے ہیں وہ چور حضور کے جو غلام ہوتے ہیں وہ غیبت کرنے والے حضور کے جو غلام ہوتے ہیں وہ حاسد حضور دے تو غلام ہو آندے قسم رب دی انہاں دے انگ انگ وچوں حضور دی خوشبو آندی ایک ہی بات اور اجازت
وہ اگر قدم دھر دے نا تساں تے لمیاں گلاں کردے ہو نا پہ دعاواں تے تویز تے تاگے، اگر صحیح کوئی غلام ہوئے تو صرف خالی پیر تر دے کہ تر دے کہ جی پیر تر دے بس بیڑا پاک۔ اے غلام رسول کی تاثیر ہے۔ باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچیو بہ جاؤ، وہ خدا دا واسطہ پیسے پاویں نہ دے، وہ دو گل سن لو، اللہ دا واسطہ ہے گل سن لو، بہ جاؤ بہ جاؤ۔ اے نہیں ضرورت پیسیاں دی نہیں، گل دی ضرورت ہے، گل سن لو۔ لو جی سنو، بابا جی باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت لمبا واقعہ ہے، میں صرف 1 منٹ وچ پورا کرنے لگا جملہ۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، بابا جی باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انجی کچھ بندیاں ٹھگ ٹھگ کے آپ نے منڈی وچ بیچ دیتے، ٹھگ ٹھگ کے منڈی وچ بیچیا بھی کہ نو سلطان العارفین نے آپ وک گئے۔ توجہ توجہ جی، اے جملے سننے والے، آپ وک گئے تو وکن تو بعد وہ ایک امیر آدمی نے خرید لیا۔ وہ امیر آدمی لے کر اپنے گھر گیا، اس کا بیٹا تھا آنکھوں سے اندھا، ہاتھوں سے کام نہیں کرتے تھے، ہاتھ پیر بھی فالج پہ ایسے، 25 سالوں دی عمر سی، علاج کرا کرا تھک گیا، منڈا ٹھیک نہیں سی ہونا، تو خرید کے لے گیا غلام دی صورت وچ با یزید پاک۔ اس کو نہیں تھا پتا جس کو میں نے غلام کی صورت میں خریدا ہے یہ غلام میرا نہیں۔ کوئی سمجھ آئیے؟ یہ غلام میرا نہیں، یہ غلام مصطفیٰ کا ہے۔ مگر جب لے گیا حضرت نے ایسے قدم دھرا، ادھر جی توجہ، قدم دھرا، بچے کی آنکھیں روشن، ہاتھوں میں طاقت آ گئی، بولنا شروع کر دیا۔ بیوی زور سے بولی، خامد کو کہنے کس کو لے آئے ہو، کسے لے آئے ہو، یہ کون بزرگ ہے؟ اس نے کہا بزرگ نہیں، غلام خریدا ہے۔ اس نے کہا جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ غلام ضرور ہے پر ہمارا نہیں، محمد عربی کا غلام ہے۔ بس یہ درخواست ہے، آپ حضور کے غلام ہیں کہ نہیں؟ جاندے غلام، سارے غلام بارہ۔ اب مجھ سے وعدہ کریں کہ ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے، وعدہ۔ اور اے میرے مولوی پرا بھی اور نہ سنو، عام بندے نال ایک شیطان ہوتا ہے اور عالم کے ساتھ 18 ہوتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی، اس کے سینے میں نور بہت بڑا ہوتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے انجن کو پٹڑی سے اتارو، ڈبے خود ہی اتر جائیں گے۔ علماء کی بارگاہوں میں یہ عرض ہے، یہ مہربانی فرمانا، بسم اللہ بابا جی، یہ ذہن میں رکھ لینا، اگر ہمارے علماء عاجز ہو جائیں تو 500 بندے علماء سے ملنے والے سارے عاجز ہو جائیں۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ رات کو اگر ہم تہجد پڑھیں اور سویرے نماز، پھر دن کو روزہ رکھیں اور کسی سے حسد کریں تو حضور نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، نیکیوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں حسد سے بچائے۔ میں آپ کا، جتنے سادات ہیں یہاں، ان سب کا اور حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔